اوپر نہیں ہے کیا کوئی یا نہیں؟ اسپیکر کی ضرورت نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. پیچھے سے بہت تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات چل رہے ہیں. یہ بات پیچھے گزری ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام اسباق کو پوشیدہ رکھا ہے جو ایک انسان کو مختلف مراحل میں ضرورت پیش آتی رہتی ہے. مختلف اسٹیجز میں، مختلف شعبہائے زندگی میں جس لائن کی ضرورت پیش آتی ہے، عام طور پہ وہ سارے امور کو اللہ نے سورہ یوسف میں پوشیدہ رکھا ہے. انہی میں سے ایک مرحلہ انسان کا ہوتا ہے اس وقت کا جب کہ وہ اپنے بچپن سے آگے بڑھتے ہوئے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. یہ چونکہ ایک بہت ہی اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. جذبات بدلتے ہیں، خواہشات بدلتی ہے، اس کے پریورٹیز چینج ہوتی ہیں، ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بدلتا ہے. اور بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن مواقع کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی پوری زندگی کا فیصلہ لیتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بہت چھوٹی سی غلطی بہت بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہے. ایسا یہ ٹائم ہوتا ہے. ہمارے اپنے ماحول کے حساب سے عام طور پہ یہ وقت ہوتا ہے 14-15 سال سے لے کر کے 22-23 سال کی عمر تک کا وقت. اس وقت میں کیا ہونا چاہیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اس وقت کے اعتبار سے کون سی چیزوں کا سلیکشن کیا تھا، یہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بتلا دیا ہے. چنانچہ یہاں پر فرمایا بلغ اشدہ، اشد شدید سے بنا ہے. بلغہ کے معنی پہنچنا، اسی سے ہے بالغ ہونا. آدمی جب کسی مخصوص عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو بالغ ہونا کہتے ہیں. اور اشد یہ شدید سے بنا ہے. شدید ایک صفت کا نام ہے کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے اور اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کو شدید ہونا کہتے ہیں. یہاں پر اسی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اس وقت اللہ نے ان کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا. دراصل قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ قیامت تک آنے والے تمام
اقوام اور تمام لوگوں کی ہدایت، رہبری اور صحیح گائیڈنس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے میں بہت ہی ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے اور بہت مضبوط پکڑ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اس وجہ سے قرآن پاک کا کوئی مفہوم بدلنا چاہیے، قرآن پاک کی آیات کو بدلنا چاہیے۔ دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں ہے، اور جس نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا تو وہ خود تو بدل گیا مگر قرآن کا ایک لفظ نہیں بدل سکا۔ وہ بدل گیا لیکن قرآن کا کہ ایسے وقت میں جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا وقت شروع ہوا تو اللہ نے ان کے لیے جو سب سے پہلے جو سب سے اونچی نعمت اللہ نے دی، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کے پاس کئی ایک قسم کے کھلونے ہیں، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو جس کھلونے سے سب سے زیادہ اس کو دلچسپی ہوتی ہے، وہ جس کو سب سے اہم سمجھتا ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ میرے پاس یہ ہے، یہ کھلونا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بے شمار قسم کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی انسانوں پر مجموعی اعتبار سے بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب احسانات کو ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے ایک احسان کا ذکر کیا۔ اللہ کے بندوں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، لیکن جب بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی، جس کو کہتے ہیں احسان جتانا، ایسی ضرورت پیش آئی تو ایک احسان کا اللہ نے ذکر کیا، اسی کے اندر سارے احسانات چھپے ہوئے، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، تمہارے درمیان میں سے ایک رسول بھیج کر کے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کو، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے بھیجنا، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ تمام کے تمام احسانات اس کے اندر چھپ جائیں گے لیکن اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا احسان۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کے بے شمار احسانات، بے شمار نعمتیں تھیں، بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن ان نعمتوں میں سے جب ضرورت پیش آئی ذکر کرنے کی، اور ہمیں اس بات کو بتلانا مقصود تھا کہ ایسے وقت میں کون سی نعمت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ جب عمر کا ایسا حصہ ہو جیسا جس عمر کے حصے کا ذکر یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آ رہا ہے، ایسی عمر کا حصہ ہو تو اس وقت بھی بہت ساری نعمتیں پائی جا رہی تھی، لیکن قابل ذکر نعمت وہ تھی آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، حکمت ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی حکمت کو فلسفہ بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو فلسفی کہتے ہیں، اسی حکمت کو فلسفہ بھی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں اصلاً حکمت ہو یا فلسفہ ہو؟ یہ کہتے ہیں جتنی چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر، یہ موجود چیزوں کے حقیقی حالات کو جاننا، موجود چیزوں کے اشیاء موجودہ کے احوال واقعی کو جاننا۔ کیسے؟
جیسے اس کے احوال ہے اس کے مطابق جاننا ہے وہ الگ، ہم سمجھ رہے ہیں کچھ اور۔ مٹی ہے، چھوٹی سی مثال، ابھی تک دنیا اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے کہ مٹی یہ صرف پودا اگانے کے ہی قابل ہے یا اس سے اور بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں، نکل سکتی ہیں۔ یہ ہے ایک موجود چیز، اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اشیاء موجودہ کے احوال واقعی کو جاننا۔ احوال واقعی یعنی اس کے واقعی حالات کو، کہ یہ مٹی کے اندر کون سی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، ان طاقتوں کو کھودنا اور کریدنا اور کرید کر کے اس کو سمجھنا۔ یہ صرف ایک مثال ہے مٹی کی۔ اب آپ ایک ایک چیز کو لے لیجئے ایسے ہی۔ اللہ کی پیدا کردہ اسی وجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفسر قرآن۔ ایک موقع پر حضرت نے فرمایا تھا سائنس کی تعریف کرتے ہوئے کہ سائنس کسے کہتے ہیں، سائنس کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ سائنس نام ہے اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ جاننے کا۔ اللہ نے پانی بھی پیدا کیا اور اللہ نے مٹی بھی پیدا کیا۔ اب کس کو کس کے ساتھ ملانے سے کون سی تیسری چیز وجود میں آئے گی؟ آپ اگر دیکھ لیں گے تو پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کے استعمال کا طریقہ بتلاتی ہے سائنس۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت سائنس میں نہیں ہے۔ دو چیزوں کو پیدا کرنے سے، دو چیزوں کو ملانے سے ایک تیسری چیز کا ظہور ہوا، تیسری چیز کا خلق نہیں ہوا۔ خلق ہے کہتے ہیں پیدا کرنے کو، ظہور کہتے ہیں کسی موجود چیز کا باہر نکالنا، یہ ہے ظہور۔ اب یہ جو فلسفہ ہے جس کو حکمت بھی کہتے ہیں، یہاں پر حکمت کا لفظ آیا ہے، حکمت کہتے ہیں، اسی کو فلسفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حکمت ہے اور یہ جو فلسفہ ہے، یہ نام تو ہے جتنی موجودات ہے اس موجودات کے حقائق کو جاننے اور سمجھنے کا، اسی کو ادراک کہتے ہیں۔ ادراک مطلب پا لینا کسی چیز کو۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے تین آلے ہیں، اللہ نے تین آلات کو پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک، ایک ہے مخبر صادق کی بات پر یقین کرنا، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں، آپ کی ان خبروں کو دل سے ماننا اور یقین کرنا، یہ سب سے پہلا آلہ ہے، آلہ علم۔ دوسرا ہے عقل اور تیسرا ہے محسوسات۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سب یا تو پڑھے لکھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں اندر، ٹھیک ہے نا؟ کیچ کر سکتے تو بولو، نہیں تو اوپر سے اوپر نکل جاتا ہوں۔ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا کیا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تین آلات ہیں۔ آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے اور کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہونا ہے تو سب سے پہلا تو اس کا طریقہ ہے احساس۔ احساس کس سے ہوگا؟ آپ کوئی چیز دیکھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی چیز کو سنیں گے تو اس سے بھی آپ کو علم حاصل ہوگا۔ آپ کسی چیز کو سونگھیں گے تو بھی علم حاصل ہوگا۔ 9:30 تک ختم کر دیں گے۔ اچھا، کسی چیز کو سونگھیں گے تب بھی علم حاصل ہوگا۔
ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھوئیں گے تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ چیز نرم ہے کہ گرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی احساس کرتا ہے، اس کو علم حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے اور چھونے سے، اس سے علم حاصل ہوگا۔ حواس سے ہمارا علم جو حاصل ہوتا ہے، جہاں جا کر کے ان چیزوں کی انتہا ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، آپ نے کسی بلڈنگ کو دیکھا اور اس بلڈنگ کو دیکھ کر کے آپ کی نظر جو پہنچی ہے، تو اس نظر کے پہنچنے کے بعد یعنی آپ کے آنکھ کا کام جہاں ختم ہو گیا، وہاں پر اب آپ سوچیں گے اس چیز کو جو آپ کو آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ کون ہوگا اس بلڈنگ کا بنانے والا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اب یہاں سے عقل کا کام شروع ہو رہا ہے۔ تو عقل کا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں آپ کے یہ 5 حواس جا کر کے ختم ہو جائیں گے، وہاں سے عقل کا کام شروع ہوگا ابھی، ٹھیک۔ پہلے آپ کے کان سے کوئی آواز ٹکرائی، لیکن یہ آواز کس کی ہے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ نہ چلے تب جا کے عقل اسٹارٹ ہوگی کہ کس کی ہوگی آواز، اب عقل تلاش کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جا کر کے آپ کے یہ 5 حواس ہیں نا، یہ حواس کا کام ختم ہوگا، وہاں سے آپ کی عقل رن ہونا شروع ہوگی، اسٹارٹ وہاں سے لے گی، ٹھیک۔ اب یہ عقل کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے کہ یہ کام کیا کرتی ہے، جو معلوم اشیاء ہے وہ معلوم اشیاء کو ایسے انالائز کرتی ہے کہ اس سے نامعلوم چیز معلوم ہو جائے۔ یہ ہے عقل کا کام۔ ایک چیز معلوم ہے، ایک چیز نہیں معلوم ہے، تو معلوم چیزوں کو ایسے انالائز کرنا کہ جس کے ذریعے سے جو چیزیں نہیں معلوم ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ ہوا کام عقل کا، ٹھیک۔ یہ بھی کہاں تک ہو سکتا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک انتہا ہے، وہیں تک یہ جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہماری زندگی کا دائرہ ہے، ہم پیدا ہوئے اور مر گئے، یہ ایک دائرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں۔ بعض چیزیں ہماری سمجھ سے آگے کی ہیں، ہماری سوچ سے آگے کی ہے، جو ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ ڈیٹا بہت ہے، بہت بڑا ہے، لیکن میموری بہت چھوٹی ہے، ٹھیک۔ ایسی چیزیں جو بہت ویٹڈ ہے، بہت ہی زیادہ ثقیل ہے اور بہت کیا کہتے ہیں بڑی چیزیں ہیں، اور وہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتی ہے، وہاں پر ضرورت پیش آتی ہے ایک ایسی شخصیت کی جو ہمیں اس سے آگے کی چیزیں بتلائے، وہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر میں کیا ہوگا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کے بہت سارے وہ حقائق جو حقائق ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے یا احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو عقل ہماری فیصلہ کر لے، یہ آسان نہیں تھا۔ چنانچہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی سے متعلق، ہمارے اپنے اکانومی سے متعلق، معاشیات سے متعلق، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دیکھ لیجئے کہ سود یہ مال کو مٹاتا ہے
اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں۔ عقل کہتی ہے صدقہ دے رہا ہوں تو پیسہ کم ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، ہاں، اور سود لے رہا ہوں تو پیسہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو ایک ہے عقل کا فیصلہ، اور ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ۔ وہ یہ ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ جہاں جا کر کے ہمارے احساس کا انتہا وہاں سے عقل کی ابتدا، اور جہاں عقل کی انتہا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹریٹجی کی ابتدا، شریعت کی ابتدا، ٹھیک۔ لیکن یہ بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ دراصل وہی بات ہے کہ ہماری عقل ہے چھوٹی، معاملہ ہے بڑا۔ بہت آسان ہے اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھنا، بہت آسان ہے، اور اب دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے کہ جب ہم میں سے ہر ایک، یا آپ اس کو چھوٹی سی ایک سوسائٹی آپ فرض کر لیں، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیں گے، ہر کسی کی یہ فکر ہے کہ میں دوسرے کی مدد کروں، تو کیا ہوگا؟ میرے پاس سے مال جائے گا تو صرف جائے گا نہیں، آئے گا بھی، کیونکہ دوسرا بھی میری مدد کر رہا ہے۔ اور یہ تعلیم ہے پوری سوسائٹی کو، یہ تعلیم ہے پورے معاشرے کو، اور جن کے پاس یہ مزاج ہوتا ہے، جو ہدایہ دیتے ہیں، ان کے پاس ہدایہ آتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں ہم، ہدایہ آتے ہیں، تحفے آتے ہیں، سب کچھ ہے جو دیتے ہیں ان کے پاس، اور اس کے علاوہ بہت سارے ضرورت مندوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو آنکھ نے بھی دیکھ لیا کہ صدقات سے مال بڑھ رہا ہے، اور جب ہم میں سے یہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ ہم میں سے ہر ایک خود غرضی میں آ گیا، اور کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی تھنکنگ ہمارے پاس آ گئی، اچھا تمہارے کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے ضرورت ہے، تو اب تو میں قرضہ دے رہا ہوں، بعد میں تھوڑے بڑھ کے دینا، ٹھیک، ایسی تھنکنگ آ گئی، جس کے نتیجے میں قرضہ دینے والے تو کم ہی رہیں گے، اور جتنے دینے والے رہیں گے وہ قرضہ لینے والوں کے پاس سے اور زیادہ کھوج کھرید کر کے نکالتے رہیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی ہوگی وہ سوسائٹی آہستہ آہستہ مائنس میں جائے گی، مائنس میں جائے گی۔ اور یقیناً یہ بات طے ہے کہ جس کو سود، چھوٹا سود جو شخص لیتا ہے، وہ اس سے دوسرا شخص بڑا سود لیتا ہے۔ ہر چھوٹا جو سودی کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، اس سے اوپر والا اس سے بڑا سود لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک لت ہے، ایڈکشن ہے یہ، جس سے اگر آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جائے تو صرف ایک حد تک رہے گا نہیں، نتیجہ یہ ہوگا اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ پوری سوسائٹی سے مال کھینچ کھینچ کر کے چند ہاتھوں کے اندر جمع ہوتا چلا جائے گا، جو کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، چند ہاتھوں میں جمع ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایسے ہی پورے ممالک سے، آگے کی بات، پورے ممالک سے پیسہ کھینچ کھینچ کر کے چند ممالک کے پاس جمع ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ چند ممالک میں سے بھی ان ممالک کے چند لوگوں کے ہاتھ میں پورا کا پورا پیسہ رہے گا، اور ممکن ہے یہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے پیسے کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے۔ یہ بات ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ تو ایک ہے محسوسات، جہاں ہمارے آنکھوں کی حس ختم ہوتی ہے، ہمارے جو ہے چھونے یعنی محسوسات کی جہاں انتہا ہوتی ہے، عقل کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عقل جا کر کے جہاں اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے اس کے آگے چل نہیں سکتی، شریعت کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پوری عقل کوشش کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ
کوئی ایک انرجی ہے جو اس پورے دنیا کے اندر کار فرما ہے، ایک قسم کی انرجی ہے. یہاں تک عقل پہنچ گئی ہے، سائنس پہنچ گئی ہے، لیکن ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ انرجی کیا ہے. اب یہاں آ کر کے وہ ہتھیار ڈالے، اور اسلام کا پہلا کلمہ ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے کہ وہ انرجی اللہ کی ہے، اللہ کی قدرت ہے. اب یہاں آ کر کے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت نام ہے، حکمت نام ہے ان تمام چیزوں کا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کی حقیقتیں سمجھ میں آ جائے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے دعاؤں میں کہ اے اللہ مجھے دنیا کے اشیاء کی حقائق سمجھا دے، کون سی چیز کی حقیقت کیا ہے وہ مجھے سمجھا دے. اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اور ہنر والا، کوئی اور فن والا، کوئی اور علم والا اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے. کوئی بھی میدان میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیجئے، خواہ وہ فوج کا معاملہ ہو، خواہ وہ سیاسی معاملہ ہو، خواہ وہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ طب کا مسئلہ ہو، خواہ وہ سائنس کا مسئلہ ہو، زمانے کے حساب سے جو بھی ہو، وہ جو اس زمانے کے اندر اصول و ضوابط دیے گئے آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، اور چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا ایسے ہی. ٹھیک. اب ایک بات سمجھیے کہ یہ جو حکمت ہوتی ہے، یہ سائنس اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. حکمت کا ایک چھوٹا سا پارٹ سائنس ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے اوپر ایک اور اسٹیپ ہے علم کلام کا. علم کلام کہتے ہیں اللہ کے ذات سے متعلق جو علوم ہیں اس کو علم کلام کہتے ہیں. وہ حکمت سے اوپر ہے، اس کے بعد حکمت ہے، اس کے بعد سائنس اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. یہ جو علوم ہے، یہ علوم کی اصل جو جڑ ہے نا، جو علوم کی جڑ ہوتی ہے وہی اصل ہوتی ہے. جو اس کے اصول و کلیات ہے، جو بنیادی رولز ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو دیے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بات ہم کو سمجھنے کی ہے کہ بلغ اشدہ آتیناہ حکما، جب ہم نے بھرپور جوانی دی تو ہم نے انہیں حکمت دی، تو پتہ چلا کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ ہم اپنا وقت ضائع کرے بغیر ان امور کو حاصل کریں. کیا اسد؟ صحیح بولا نا؟ ان امور کو ہم حاصل کر لیں اس وقت میں، ورنہ اگر یہ ٹائم نکل جائے گا تو پھر کبھی بھی وقت آنے والا نہیں ہے. ایک اصولی بات ہے کہ جو کام جب کرنے کا ہے وہ کام اس وقت کر لینا، نہیں تو پھر زندگی بھر نہیں کر سکتے. ایک صاحب تھے، ان کو جو ہے پہلے وہ لونا چلاتے تھے. ان کو کوئی صاحب جو ہے ایک تقریباً 15 سال پہلے کی بات بولوں، 15-20 سال پہلے، تو لونا چلاتے تھے، اور لونا چلانے میں بہت ماہر تھے، بہت بگاتے تھے لونا. کوئی صاحب ان کو CD100 گفٹ میں دے دیے، اور ان کی عمر تھی ہوں گی تقریباً 55 سال کی. گفٹ میں ان کو CD100 دے دی. اب اس کے بعد CD100 چلاتے تھے. بہت مشق کے بعد بھی گاڑی ہمیشہ دوسرے گیئر پہ چلاتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کیسا چلتی تھی ان کی دوسرے گیئر پہ. کئی کو وجہ یہ ہے کہ وہ جب سیکھنے کا ہے، جب نہیں سیکھ لیے، کیسا بھی خاموشی سے چابی لے کے جا کے فجر کے بعد گاڑی سٹارٹ کر لے کے نکل گئے. جیسا بھی ہے، بہرحال جب سیکھنا ہے، جب نہیں سیکھ لیے تو پھر بعد میں زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹائپنگ ایک مستقل ہنر ہے. جب اس کا وقت ہے، جب نہیں سیکھ لیے، اب اس کے بعد آپ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، چلتے اس نے انگلیاں، ٹائم ہوتا ہے. اسی کی جانب اللہ نے اشارہ کیا ہے، آتیناہ حکما وآتیناہ علما. ٹھیک ہے. حکمت بھی سیکھنے کا ایک وقت ہوتا ہے جبکہ جوانی، بھرپور جوانی کا وقت ہو، اور علم سیکھنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جبکہ بھرپور جوانی کا وقت ہو. جبکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ چیزیں دی تھی. اب علم کے سلسلے میں تو ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے، مگر ایک مثال اس کی یہ ہم کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو اکنامیکل کرائسس تھا بہت سخت ترین تھا، جس کی وجہ سے اجتماعی طور پر ایک بہت بڑی موت کی وبا عام ہو جائے اس کا اندیشہ تھا، اس وقت پورے ملک کو اس کا سامنا تھا قحط سالی کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی حکمت اور دانائی کے نتیجے میں منصوبہ اور پلاننگ اتنی زبردست کی ہے کہ وہ پورے قحط کے باوجود بھی ایک پیسے کا غلہ مہنگا نہیں ہوا اور ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوا ملک کو۔ اور وہ آگے آ رہا ہے۔ مختصر یہ کہ جتنا غلہ ہوا تھا، ایک تو بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کی تعبیر تو آپ بتائے تھے، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا کام تھا۔ بھائی کسی چیز کا ایک منصوبہ میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، وہ پھر بھی آسان ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کروں یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جو اتنا بڑا کام تھا کہ پورا کا پورا ملک مصر قحط کے اندر مبتلا ہونے والا تھا، تو اور اس سے پہلے ترتیب اللہ نے یہ مقدر فرمائی تھی کہ 7 سال بہت زیادہ غلہ ہوگا اور اس کے بعد کے 7 سال بالکل نہیں ہوگا۔ بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ 7 سال ہو جائے ٹھیک ہے، مگر اس کو ہم اگلے 7 سال کے لیے یعنی گویا کہ 14 سالوں کے لیے ہم اسٹور کریں گے کیسا؟ کیڑے پڑ جائیں گے۔ یہ حکمت سے بات متعلق تھی، حکمت سے بات متعلق تھی۔ اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے امپلیمنٹیشن میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ کردار شاید کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی پوری دنیا میں۔ وہ کردار یہ ادا کیا تھا کہ ویئر ہاؤس ہر محلے میں بنائے تھے، ہر محلے میں۔ اور جب اور یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی جو پھلی ہوتی ہے، پھلی سے یعنی دھان سے چاول کو الگ نہیں کرے گا، غلے کو اس کے اصل جس میں وہ غلہ لگا ہوا ہوتا ہے اس سے الگ نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر کے بعض جو یوسف علیہ السلام کے اپوزیشن میں جو لوگ تھے، ہر زمانے میں رہی ہے اپوزیشن تو جو اپوزیشن میں تھے انہوں نے احتجاجاً اپنے ویئر ہاؤس، اپنے بنائے ہوئے ویئر ہاؤسز میں انہوں نے علیحدہ کر کے غلہ جمع کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پورے کیڑے پڑ گئے تھے۔ اور یہ جن ویئر ہاؤسز کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا وہ بالکل سیو رہے ہیں۔ اور ترتیب یہ بنائی تھی کہ ہر سال کا غلہ ہر گھر کا دے دیا جائے گا۔ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں، اگر مہمان آئیں گے تو کتنا لگے گا وہ پورا حساب لگا کر کے سال بھر کا غلہ ایک گھر کا کتنا ہوتا ہے، وہ ایک گھر کا غلہ مہینے کے حساب سے آ کے وہ ویئر ہاؤس سے لے لینا تھا، اور اتنا ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے بول کے طے کر لیے تھے۔ کوئی اور جگہ غلہ اسٹور ہی نہیں ہو سکتا، آپ خرید کے رکھ ہی نہیں سکتے غلہ، آپ کو دیا ہی اتنا جائے گا جتنا۔ اس کے نتیجے میں پورے ملک مصر میں غلہ برابر تقسیم ہونے کے بعد اور بچا ہوا تھا جو اطراف و اکناف کے ممالک والے بھی آ کے لے جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ملک شام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے لینے کے واسطے، تھے انہوں مصر میں۔ تو بہرحال یہ چیز کس سے متعلق ہے آج ہم دیکھیں گے تو یہ ایک مستقل ایک فن ہے، ایک اکانومی سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ ایک حکمت سے متعلق چیز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت زبردست طریقے سے انجام دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان